رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، میں اپنی بات کا آغاز مبارکباد اور دعا سے کرتا ہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہم سب لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے ایک بار پھر سے یہ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ، یہ خیر و برکت سے بھرپور مہینہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان المبارک بنا دے۔ جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے پچھلے رمضان میں ہوئیں، اللہ رب العزت ہمیں ان کمیوں کو، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر 3 سٹیپس کا تھا۔ اب ایک سٹیپ پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، پھر دوسرے سٹیپ پر پاؤں رکھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں، پھر تیسرے سٹیپ پر پاؤں رکھتے ہیں، پھر آمین کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ نے عمل کیا ہے یہ خلاف معمول عمل ہے، پہلے آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کرتے ہیں صحابہ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے اللہ رب العزت کی اجازت سے، اللہ رب العزت کے حکم پر انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، اور میں نے جبریل امین کی ان 3 دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ دعائیں کرنے کا حکم کس کا؟ خالق کائنات، مالک کائنات کا۔ اور دعا کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت کا مقرب اور اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے ملائکہ فرشتوں کے سردار جبریل امین۔ اور ان دعاؤں پر آمین کہنے والی ذات کون سی؟ اس دنیا و جہاں کی سب سے افضل ترین ذات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مقدس مطہر ذات کہ جنہوں نے ان 3 دعاؤں پر آمین کہا۔ اور ان 3 دعاؤں میں سے جو ایک دعا تھی وہ یہ دعا تھی، جبریل امین نے یہ دعا کی اللہ رب العزت کے حکم سے کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک جیسا بابرکت خیر و برکت سے اللہ رب العزت کی رحمت سے بھرپور مہینہ آ جائے، اور وہ شخص پھر بھی اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے، تباہ و برباد ہو جائے ایسا شخص۔ یہ دعا کرنے والے جبریل امین، مقرب اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے، ملائکہ میں سے سب سے افضل، اور آمین کہنے والے امام الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، تمام کائنات کے سردار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ آئیے آج ذرا ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پھر سے یہ موقع دیا، یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں لانے کا مقصد کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ آج ہم دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ میرے ذہن میں بھی ہیں، آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوں گے، کہ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع ہم کو دیا، ان کو یہ موقع نہیں مل سکا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خواب میں 2 صحابیوں کو دیکھا۔ ان 2 صحابیوں میں سے ایک صحابی وہ ہیں کہ جو بہت ہی جوش و جذبے کے ساتھ، زیادہ ایمانی قوت کے ساتھ اعمال کرنے والے تھے، ہر کام میں پیش رہتے،
ایک جہاد کا موقع آتا ہے، وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو شہادت سے نواز دیتے ہیں۔ اب شہادت جیسا عمل، شہادت نصیب ہوئی، دوسرے صحابی وہ ان کے شہید ہو جانے کے 1 سال کے بعد تبھی موت سے فوت ہوتے ہیں۔ اب طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت میں جانے والی لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور جو صحابی 1 سال بعد فوت ہوئے تھے وہ لائن میں آگے ہیں، اور جو صحابی 1 سال پہلے اللہ کے راستے میں شہید ہو چکے تھے وہ لائن میں پیچھے ہیں۔ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ شہادت، اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کرنا، اپنا مال بھی اللہ رب العزت کی راہ میں قربان کر دینا اور اپنی جان بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان کر دینا، اتنا بڑا عمل، اور پھر بھی جنت جانے والی لائن میں وہ پیچھے ہیں۔ اور جو صحابی ان کے بعد 1 سال کے بعد تبھی موت سے فوت ہوتے ہیں، وہ صحابی ان سے آگے ہیں لائن میں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کے سوال کرتے ہیں، اپنا خواب بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا تم نے 1 سال بعد فوت ہونے والے صحابی کا رمضان شمار نہیں کیا؟ کہ اللہ رب العزت نے اس صحابی کو جو 1 سال کے بعد فوت ہوا ہے اس کو اللہ رب العزت نے رمضان عطا کیا، اس نے رمضان میں روزے رکھے، اس نے رمضان میں نمازیں پڑھی، اس نے رمضان میں نوافل ادا کیے، اس نے رمضان میں تہجد ادا کی، اس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، اس نے رمضان میں صدقہ و خیرات کیا، اس نے رمضان میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی، اللہ رب العزت سے اپنے گناہ بخشوائے، کیا تو نے اس کا رمضان کاؤنٹ نہیں کیا؟ رمضان کی اتنی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رمضان آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ مبارک مہینہ، بابرکت مہینہ، اللہ رب العزت کی خیر و برکت حاصل کرنے کا مہینہ، کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کی بھلائی سے، اس کی خیر و بھلائی سے، اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے، اس بابرکت مہینے کی رحمتوں سے جو محروم کر دیا گیا، گویا کہ وہ بھلائی سے ہی محروم کر دیا گیا۔ آئیے میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم دیکھیں، اگر کسی شخص کو یہ موقع دیا جائے کہ فلاں بہت بڑا بینک ہے، اس بینک کے اندر آپ کو 5 منٹ دیے جائیں گے، 5 منٹ کے لیے ساری تجوریاں، سارا پیسہ آپ کے لیے کھول دیا جائے گا، ڈھیر لگا ہے، آپ 5 منٹ کے اندر اس میں سے جو سمیٹ سکتے ہیں، جو اٹھا سکتے ہیں، جو لے کے جا سکتے ہیں، آپ لے کے چلے جائیں، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اب اگر وہ اس 5 منٹ میں واٹس ایپ یوز کرنا شروع کر دے، فیس بک یوز کرنا شروع کر دے، واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب چلائے، اپنے دوست کو کال کر لے، گپ شپ کرنا شروع کر دے اور اپنے وقت کو ضائع کرتا جائے، اور آخر میں 2-4 پیسے اٹھا کر کے کچھ 1000 روپے لے کر کے وہاں سے نکلے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ بڑا ہی بے وقوف شخص ہے کہ اسے 5 منٹ ملے، کھلی دولت، کھلا پیسہ اس کے سامنے تھا، یہ جتنا چاہتا اٹھا سکتا تھا، اس نے تو اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ اسی طرح یہ ماہ مبارک، یہ رمضان المبارک، اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے 30 دن یہ ہمیں مقرر کر دیے، 29 یا 30 دن اللہ رب العزت نے یہ ہمیں موقع دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی خیر و برکت، اپنی رحمت، گناہوں سے معافی، استغفار، یہ اللہ رب العزت نے کھول کر کے رکھ دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کون شخص ہے جو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچ کر کے اپنے اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اس میں عقل مندی کا مظاہرہ کر کے زیادہ سے زیادہ خیر و برکت سمیٹتا ہے، یا وہ کون ہے جو اپنی زندگی کو اسی معمول کے مطابق چلاتا ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی۔
دل کیا تو نماز پڑھ لی، کبھی کبھی کوئی نوافل ادا کر لیے تو کر لیے، اپنا سارا وقت سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک چلانے پر لگا دیا، تو پھر ایسے شخص کو عقل مند کون کہے گا؟ جب اس کو کھلی تجوری ملی، اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا کہ پورا مہینہ تمہارے پاس ہے، مجھ سے معافی مانگنی ہے، گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، آؤ میں معاف کرتا ہوں۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں ہر رات اللہ رب العزت جہنم سے آزادیوں کے پروانے جاری کرتے ہیں۔ تو کتنا بدبخش بخت ہوگا وہ شخص کہ جو اس ماہ مبارک میں بھی اللہ رب العزت سے جہنم کی آزادی کا پروانہ حاصل نہ کر سکے۔ تو میں اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان المبارک کو، اس بابرکت مہینے کو بہترین رمضان المبارک بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی کے پروانے عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کی برکات کو، خیر و برکت کو، بھلائی کو، اس کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔